ایک سیانے کا قول ہے، بچہ کوری سلیٹ کی مانند ہے، اس پر جو چاہے لکھ ڈالو۔ یہ بات 100% سچ ہے، خصوصاً جب جنگلی بچوں یعنی فیرل چلڈرن کے عجیب و غریب واقعات سے آگاہی مل جائے۔ ان کے عقل دنگ کر دینے والے واقعات پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ماحول اور ساتھی انسانی سوچ اور رہن سہن پر قوی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان انوکھے بچوں پر ہوئی تحقیق واضح کرتی ہے کہ یہ انسانی بچے جس جانور، بھیڑیے، کتے، بندر یا شتر مرغ وغیرہ کے درمیان پلے بڑھے، ان میں اسی حیوان کی بعض خصوصیات پیدا ہو گئیں۔ یہ امر افشا کرتا ہے کہ تمام جانداروں میں انسان ہی سب سے زیادہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ بہت جلد اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کر لے، ورنہ آپ کتے یا بلی کا پلہ لے کر پالیں تو وہ کبھی انسان کی مانند نہیں چلے گا اور نہ ہی باتیں کرے گا، مگر انسانی بچہ تقریباً ہر جانور کی بولی سیکھنے اور چوپائے کی طرح چلنے پہ قادر ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے کئی بچوں کا تذکرہ ملتا ہے جو بھیڑیوں، کتوں، بندروں وغیرہ کے درمیان رہتے ہوئے پلے بڑھے۔ اسی باعث ان میں بہت سی حیوانی خصوصیات نے بھی جنم لیا۔ سائنسدان ایسے بچوں کو بہت قیمتی قرار دیتے ہیں کیونکہ ان پر ہوئی تحقیق آشکارا کرتی ہے کہ ماحول انسانی شخصیت کی تعمیر اور تشکیل میں کس حد تک اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ عموماً یہ بچے گمشدہ ہوتے ہیں یا والدین کی بے توجہی کے باعث حیوانی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کی داستانوں کے بطن سے ٹارزن جیسے لازوال کردار وجود میں آئے۔ بعض بچوں کو تو والدین ہی نے پالتو جانور بنا ڈالا۔ ہم آج کی ویڈیو میں چند ایسے ہی جنگلی بچوں کی کہانیاں سناتے ہیں جو جانوروں میں پلے اور تقریباً ان جیسے ہی بن گئے۔ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ 1725 میں جرمن شہر ہیمیلین کے نزدیک واقع جنگل سے برطانوی بادشاہ جارج اول کے شکاریوں کو ایک 12 سالہ بچہ ملا۔ اس کا برہنہ جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بآسانی درختوں پر چڑھ جاتا، پتے اور ٹڈے کھا کر پیٹ بھرتا، جانوروں کی طرح زبان سے پانی چاٹ کے پیتا اور بولنا نہیں جانتا تھا۔ وہ جانوروں کی طرح ہاتھوں پیروں کے بل چلتا دوڑتا۔ گویا انسانی معاشرے سے کٹے اس بچے نے مکمل طور پر حیوانی بودوباش اختیار کر لی تھی۔ برطانوی شکاری اسے عجوبہ سمجھ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جو فرانس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ جارج اول لڑکے کو برطانیہ لے آیا اور اسے پیٹر کا نام دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا مصدقہ جنگلی بچہ ہے جسے برطانوی شاہ نے اپنے محل میں پالتو جانور بنا دیا تاکہ موصوف کے بچے اس کی حرکتوں سے لطف اندوز ہوں۔ پیٹر کی گردن میں پٹا بندھا ہوتا تھا تاکہ وہ کہیں کھو جائے تو اس کی بدولت واپس مل سکے۔ پیٹر دی وائلڈ بوائے کو انسانی رہن سہن سکھانے میں شاہی ملازمین کو خاصی دقت اٹھانی پڑی۔ بہرحال وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے کئی حیوانی عادات بھول گیا، تاہم وہ ساری عمر بول نہ سکا۔ وہ صرف 2 لفظ پیٹر اور کنگ جارج بول سکتا تھا۔ وہ 1785 میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی داستان کئی یورپی مورخین نے تحریر کی ہے۔ شیمپین کی جنگلی لڑکی۔ اس جنگلی لڑکی کا اصل نام میری اینجلیک میمی تھا۔ 1712 میں امریکی شہر وسکانسن میں پیدا ہوئی۔ 9 سال کی تھی کہ ایک فرانسیسی امیر کی بیگم اسے بطور ملازمہ اپنے ساتھ فرانس لے آئی۔ میری اینجلیک کی بدقسمتی کہ جب وہ فرانس پہنچی تو وہاں پلیگ پھیل چکا تھا۔ اس موذی مرض کی لپیٹ میں آ کر بچی کی مالکہ بھی چل بسی۔ جب کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہا اور سب کو اپنی جانیں بچانے کی پڑی تو میری نے نہ جانے کیا سوچ کے جنگل کا رخ کر لیا۔ اس نے پھر جنگلوں میں رہتے ہوئے 10 سال گزارے۔ یہ طویل ترین عرصہ ہے جو کسی انسان نے مصدقہ طور پر جنگل میں رہتے ہوئے بسر کیا۔ چونکہ اس دوران میری مسلسل جانوروں کے درمیان رہی سو بڑی حد تک خود بھی حیوان بن گئی۔
جب 1731 میں علاقہ شیمپین کے دیہاتیوں نے اسے پکڑا تو میری کی انگلیوں کے ناخن خوب بڑھے ہوئے تھے، آنکھوں کی پتلیاں مسلسل حرکت کرتی رہتی کیونکہ جنگل میں رہتے ہوئے اسے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بلی کی طرح سکڑ اور جھک کے پانی پیتی۔ میری 9 برس انسانوں کے درمیان گزار چکی تھی، سو اسے انسانی عادات اپناتے ہوئے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو اس کی دیگر حیوانی عادات بھی معلوم ہوئیں۔ مثلاً وہ اناج نہیں کھاتی تھی بلکہ مینڈک، پتے، کچا گوشت، شاخیں اور جڑیں اس کی مرغوب غذائیں تھیں۔ جنگل کی سخت زندگی نے اس کی انگلیاں اور انگوٹھے لمبے کر ڈالے تھے تاکہ وہ ہاتھوں سے زمین کھود کے جڑیں نکال سکے۔ انہی کی وجہ سے وہ بندروں کی طرح درختوں پر لٹکنا اور چھلانگیں مارنا بھی سیکھ گئی۔ میری 19 سالہ لڑکیوں کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے بھاگتی اور بہت عمدہ نظر رکھتی تھی۔ 1737 میں فرانسیسی ملکہ کی ماں اور پولینڈ کی ملکہ شیمپین کے مقام سے گزری جہاں میری مقیم تھی۔ شکار کھیلنے کا موڈ بنا تو ملکہ اسے بھی ساتھ لے گئی۔ جنگل میں میری نے اتنی پھرتی سے خرگوش پکڑا کہ سبھی حیران رہ گئے۔ اس نے خرگوش کی کھال بھی چند لمحوں میں اتار ڈالی۔ بعد میں اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور نن بن گئی۔ 1765 میں ممتاز اسکاچ فلسفی مونبوڈو نے میری کا انٹرویو لیا تو اسے غیر معمولی عورت قرار دیا۔ تاہم اس خاتون کی شہرت اب افسانوی ہیروئنوں کے تلے دب چکی ہے۔ وہ پیرس میں رہائش پذیر تھی اور اسی دوران 1775 میں چل بسی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جنگل بک فلم یا کارٹون میں موگلی کے کردار کے بارے میں سنا ہوگا، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ موگلی جس نے بھیڑیوں کے درمیان پرورش پائی، اس کا کردار افسانوی نہیں بلکہ ایک حقیقی شخص سے متاثر ہے۔ 19ویں صدی کے اس شخص کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ دینا سنیچر نامی شخص 1860 کی دہائی میں پیدا ہوا۔ اسے ایک شکاریوں کے گروپ نے فروری 1867 میں بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھیڑیوں کی ایک غار سے دریافت کیا۔ اسی شخص سے متاثر ہو کر جنگل بک کے مصنف نے کہانی لکھی، مگر حقیقی کہانی اتنی پرمسرت نہیں جتنی موگلی کی تھی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب شکاریوں نے 6 سال کی عمر میں دینا سنیچر کو دریافت کیا تو وہ انسانوں کی طرح نہیں بلکہ ایک جانور کی طرح چاروں ہاتھوں سے چلتا تھا اور بھیڑیوں کے ایک غول کا حصہ تھا۔ جب شکاریوں نے دینا کو بھیڑیوں کے غار میں جاتے دیکھا تو انہیں شدید دھچکا لگا، جس کے بعد انہوں نے اس پر اصرار بچے تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ شکاریوں نے سب سے پہلے غار میں آگ لگا کر اس بچے سمیت بھیڑیوں کو باہر نکالا۔ اس کے بعد بھیڑیوں کو مار کر بچے کو ساتھ لے گئے۔ اس پراسرار بچے کو ایک یتیم خانے میں پہنچایا گیا اور اس کا نام سنیچر رکھا گیا۔ انسانی زندگی کے بارے میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس بچے کو یتیم خانے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یتیم خانے کے عہدیداروں نے اسے پاگل سمجھ لیا۔ سنیچر متعدد افراد کی کوششوں کے باوجود کبھی بولنے اور لکھنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ وہ دیگر افراد سے بات چیت بھی جانوروں کی آواز میں کرتا تھا۔ تاہم چند سال وہاں گزارنے کے بعد اس نے انسانوں کی طرح چلنا تو سیکھ لیا، مگر پھر بھی اسے کپڑے پہننے میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔ یتیم خانے میں وہ پکے ہوئے گوشت کو کھانے سے انکار کرتا تھا، جبکہ اپنے دانتوں کو ہڈیوں سے تیز کرتا رہتا تھا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود سنیچر ایک دوست بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ بھی ایک ایسا بچہ تھا جو جانوروں کے ساتھ پلا بڑھا تھا۔ ممکنہ طور پر اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب بھی آئے۔ انسانوں کے ساتھ 10 سال رہنے کے بعد بھی دینا سنیچر بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا۔ لوگوں کے خیال میں اپنے بچپن کا بڑا حصہ بھیڑیوں کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے وہ انسانوں میں خود کو کسی ایلین جیسا سمجھتا تھا جسے زبردستی گھر سے الگ کر دیا گیا ہو۔ دینا سنیچر نے بہت کم انسانی عادات کو اپنایا تھا، لیکن اس کی موت کی وجہ بھی انسانی عادات اپنانے کی وجہ سے ہوئی، اور وہ تھی تمباکو نوشی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو گیا تھا۔ اسی بیماری کے نتیجے میں 1895 میں 29 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چل بسا۔
اسی کہانی سے متاثر ہو کر جوزف رڈیارڈ کپلنگ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تحریر کی، مگر انہوں نے کبھی واضح طور پر یہ تسلیم نہیں کیا کہ موگلی کا کردار دینا سنیچر سے متاثر تھا۔ کہانی کے کچھ حصے ویسے ہی ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ البتہ موگلی کے برعکس دینا نے اپنی مرضی سے جنگل کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اسے زبردستی انسانی معاشرے کا حصہ بنایا گیا تھا۔ دوستوں، یہ کچھ حیرت انگیز بچوں کی حیران کن کہانیاں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات دنیا میں رپورٹ ہوئے ہیں جہاں انسانی بچوں کو جانوروں کے ساتھ رہنا پڑا۔ آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔